السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوگے، اللہ آپ سب کی حفاظت کرے۔ دوستوں میں آپ کی خدمت میں سید امیر القادری کے حوالے سے بہت ہی پیارا بیان لے کر آیا ہوں۔ کن گناہوں کی وجہ سے بال ٹوٹتے ہیں؟ اکثر ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ سر کے بال ٹوٹتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کس گناہ کی وجہ سے سر کے بال ٹوٹتے ہیں۔ تو آئیے دوستوں اس بیان کو مکمل ضرور سنتے ہیں، بنا کسی طرح کے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ بیان یہ رہا، وہ بہت مضبوط چیز ہے جو بار بار ٹوٹتی رہتی ہے اور زیادہ ٹوٹتی ہے پورے جسم میں۔ سب سے کمزور چیز کو کہتے ہیں بال۔ بال ہر وقت تو ٹوٹتے ہیں، بار بار ٹوٹتے ہیں، ہر بار ٹوٹتے ہیں۔ یہ بال ہے، اس لیے کہ انگلیاں روز روز نہیں ٹوٹتی، بلکہ اگر میں اپنے ذوق کے مطابق کہوں تو بال گھڑی گھڑی ٹوٹتے ہیں۔ اور جو کبھی نہیں ٹوٹتا فزیکلی اعتبار سے، اس کو دل کہتے ہیں۔ فزیکلی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، جو کبھی نہیں ٹوٹتا اس کو دل کہتے ہیں۔ ہاں البتہ جو باتوں سے چکنا چور ہو جاتا ہے اس کو بھی دل کہتے ہیں، لیکن فزیکلی کی میں نے قید لگائی کیونکہ وہ کبھی نہیں ٹوٹتا، اور جس وقت وہ ٹوٹ جاتا ہے تو آدمی دنیا سے نکل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دل بادشاہ ہے۔ سب سے کمزور چیز کیا ہے؟ مل کے کہہ دے، کیا ہے؟ سب سے مضبوط چیز کیا ہے؟ دل۔ اب یاد رکھنا، توجہ کرنا، توجہ ہے۔ بال کتنے ہی ٹوٹ جائیں زندگی پہ کوئی اثر نہیں آتا، بال جتنے ہی ٹوٹ جائیں زندگی پہ کوئی اثر، لیکن دل ٹوٹ جائے تو زندگی پہ اثر آتا ہے، چاہے فزیکلی طور پہ کہے یا محورے کے اعتبار سے کہے۔ اگر یوں بھی دل ٹوٹ جائے تو آدمی بجھ جاتا ہے، اور اگر فزیکلی اعتبار سے ٹوٹ جائے تب تو آدمی مر ہی جائے گا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب یہ تمہارے میرے بال ہے جو ٹوٹتے رہتے ہیں، لیکن نبی کے بالوں کی شان بھی یہ ہے کہ نبی کے بال ٹوٹنا تو اپنی جگہ، وہ نیند میں بھی بکھرتے بھی نہیں ہیں۔ توجہ کریں، ہاں پھر میں کہوں گا، کیونکہ بات اتنی خوبصورت آئی ہے کہ اس پر دو مرتبہ ہر دو جملے پہ کہنا کہ بمبئی والوں سبحان اللہ بولے، یہ غیرت عشق کے خلاف معلوم ہوتا ہے، بلکہ اتنی زندہ دلی کے ساتھ اس کو سننا چاہیے تھا کہ قریب سے گزرنے والا بھی کھڑا ہوتا کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے کہ پوری محفل زندہ ہو گئی ہے۔ ہاں آپ کی توجہ ہے؟ ہاں پیچھے والوں کی بھی ہے لیکن وہ تھوڑی سی کم ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ حضور کے بال ٹوٹنے تو اپنی جگہ، ٹوٹتے نہیں ٹوٹتے میں کچھ کہہ نہیں رہا ہوں، لیکن ان کے بالوں کی نزاکت اور لطافت اور ندرت کا عالم یہ ہے کہ نیند میں بھی اور جنگ میں بھی ان کے بال کبھی بکھرتے نہیں تھے۔ صحابہ کہتے ہیں جب وہ نیند سے سو کے اٹھتے تھے تو ان کے بال بکھرتے نہیں تھے، ہر بڑے بال والوں کے بال بکھر جاتے ہیں، نبی کے بال نیند بھی بکھیر نہیں سکتی تھی، جنگ میں بھی ان کے بال کبھی بکھرتے نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے بال ماں سنوارتی ہے، کسی کے بال باپ سنوارتا ہے، کسی کے بال بھائی سنوارتا ہے، کسی کے بال بیوی سنوارتی ہے۔ آخر یہ کون سے بال ہیں جو نیند میں بھی نہیں بکھرتے؟ اس کو سنوارا کس نے ہے؟ تو بریلی کا تاجدار خود ہی جواب دیتا ہے، شان ہے پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے، کیسے ہاتھوں نے سنوارے ہیں تمہارے کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کے بال قدرت سنوارے، جس کے بال قدرت سنوارے، توجہ کرنا۔ اب ان بالوں کی شان کیا ہے وہ سن لیں۔ ان بالوں کی شان یہ ہے، کہتے ہیں اور انہی کی بات کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بزم ثنائے زلف میں، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو۔ علماء بیٹھے میں، نعیمی صاحب ہمارے بہت اچھے عالم، ابھرتے مقرر نوجوان عالم، علامہ سجاد برکاتی صاحب بھی موجود ہے۔ میں کوئی تشریح کرنے کا علمی حق نہیں رکھتا، طالب علم ہوں، لیکن آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اتنا تو حق ہمیں بھی حاصل ہے کہ ہم کچھ کہہ سکیں، بلغوا انی ولو آیا کے تحت ہمیں بھی طالب علم کے حصے سے حق حاصل ہے کہ ہم کچھ کہہ سکیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو۔ اگر اہل علم یہاں موجود ہے تو غور کریں، کہتے ہیں کہ کوئی ایسی محفل سج جائے جس میں احمد رضا کا عنوان ہو نبی کی زلفوں کی شان۔ جب نبی کی زلفوں کی شان بیان کرنے لگے گی تو وہ کیا کہے گی؟ فکر کی دلہن کیا کہے گی؟ ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطردان ہے، نبی کی زلفوں کی خوشبو کے سامنے آٹھوں جنت کی خوشبو کو اگر سمیٹا جائے تو وہ چھوٹا سا عطردان بن جاتی ہے۔ اب بتاؤ، جس کے بالوں کی خوشبو کے سامنے آٹھوں جنت کی خوشبو اور بہار ایک چھوٹا سا عطردان ہے، جب خوشبو زلف مصطفیٰ کے سامنے آٹھوں جنت کی بہاریں ایک عطر کی ڈبیا بن جاتی ہے، آٹھوں جنت کی بہاریں ایک عطر کی ڈبیا بن جاتی ہے۔ یہ خوشبو زلف مصطفیٰ کے سامنے جنت کا حال ہے تو زلف مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب زلف مصطفیٰ کی یہ شان ہے تو قلب مصطفیٰ کا عالم کیا ہے؟
फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। अब बताओ नबी के दिल के टुकड़े की शान कौन बयान कर सकता है? उसी को सैयदा कहते हैं। ये सैयदा है क्या? मेरे आका सूंघते थे, टाइम हो गया? अच्छा, हाँ, हुजूर सूंघते थे, सैयदा को सूंघते थे और जन्नत की खुशबू पाते हैं और फरमाते थे ये मेरी बेटी दुनिया में जन्नती हूर है, मेरी ये बेटी दुनिया में जन्नती हूर है। और फरमाते थे अल्लाह ने इसको निस्वानी कमजोरियों से पाक रखा है। हाँ, आप अगर इस तरफ तवज्जो नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, मैं बात बड़ी कर रहा हूं। किसकी बात हो रही पता है? पता है किसकी बात हो? गौसे आजम ने जिसको गौस माना है उसकी बात हो रही है। आप क्या समझ रहे हैं? हाँ, आप क्या, या गौस कहने से मुसीबत टलती है तो या फातिमा कहने से क्या होगा? आप समझ रहे हैं? आका फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, मैंने मेरी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि फातिमा पे भी जहन्नम हराम है और जो इससे मोहब्बत कर ले उस पर भी जहन्नम हराम है। भाइयों, आप किसके जिक्र का उन्वान देते हो, फिर उसके बाद आप तवज्जो से बेतवज्जो होते हो, रिक्शा की तरफ, गाड़ियों की तरफ, वॉलंटियर की तरफ। नहीं, मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन बात किसका जिक्र चल रहा है? इलाही मेरी ज़बान पर ये किसका नाम आया? किसका नाम आया है मेरी ज़बान पर? आप समझ क्या थे? हाँ, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अज़ीम। बात क्या है? सरकार फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा निस्वानी कमजोरियों से पाक है। उसकी तशरीह तो नहीं करता, लेकिन इशारा दे के आगे बढ़ता हूं। 15 रमजानुल मुबारक को जोहर के बाद बेटे को जन्म देती है, इमाम हसन को। जोहर के बाद जोहर की नमाज पढ़ के बेटे को जन्म देती है और असर की नमाज में सैयदा फातिमा मुसल्ले पर खड़ी हो जाती है। अगर किसी खानदान में ऐसी बेटी हो तो ला करके बताओ, किसी खानदान में किसी की ऐसी बेटी हो तो ला के बताओ। सारी बेटियां किसी की ऐसी नहीं होगी कि जोहर में जन्म दे और असर में अपने बच्चे की विलादत के बाद मुसल्ले पर नजर आए। ये तहारत और पाकीज़गी अगर कहीं नजर आएगी तो वो वही घराना है जिसके लिए इन्नमा युरीदुल्लाह